سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کے خلاف اب آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید یہ انٹرنیشنل پریشر یا سوشل میڈیا کے ذریعے پریشر ڈالنے کی جو کوششیں ہیں اس سے فوج کے ریزالو میں کوئی فرق آئے گا، آج کی اس کانفرنس کی جو پریس ریلیز ہے اس نے وہ سارے ابہام دور کر دیے ہیں اور بالکل وثوق سے اور پوری قوت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے ان کا تو خیر یوم حشر مقرر ہوگا ہی، لیکن جو اس کے پیچھے منصوبہ ساز اور جو سہولت کار تھے ان کی بھی خیر نہیں ہے۔ میرے خیال سے جو کچھ 9 مئی کو ہوا، جس طریقے سے پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا، شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا، میاں والی ایئر بیس کے اندر داخل ہو کے جہازوں کو آگ لگانے کی کوشش ہوئی، کور کمانڈر ہاؤس کو رینسیک کیا، اس کی اجازت نہ صرف یہ کہ دی نہیں جا سکتی، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کا باعث بنے ہیں، وہ لوگ جو اس کے مجرم ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کرنا میرے خیال سے ملک دشمنی ہے۔ تو یہ جو فارمیشن کمانڈر جو کانفرنس ہے یہ روٹین میں 1 دن کی ہوتی ہے، بہت اسپیشل حالات میں یہ 2 دن کی ہوتی ہے، لیکن 9 مئی کے بعد یہ فارمیشن کمانڈر 4 روزہ کانفرنس ہوئی ہے جس میں 2-3 بنیادی کام کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ تاثر غلط ثابت کر دیا گیا ہے کہ فوج میں کسی قسم کی تقسیم ہے، اوپر سے لے کے فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم۔ میرے خیال سے اس حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے اور 9 مئی کے ایکشنز کے حوالے سے پوری فوج ایک پیج پر ہے۔ اس کے بارے میں اب کوئی ابہام اگر تھا تو وہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں ان کے اگر معنی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ انتباہ ہے ان تمام قوتوں کو وہ جو بیرون ملک ہے، جو بیرون ملک کسی کے اشارے پر بیٹھ کے پاکستان کے اور پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں، یا اندرون ملک ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں یا اپنے مفاد کی خاطر ایسا کر رہی ہیں، ان سب کو یہ میسج دے دیا گیا ہے کہ ہمارا ہاتھ آپ کی گردنوں تک پہنچے گا۔ یہ پہنچنا چاہیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک محب وطن کی حیثیت سے، یہ ہر پاکستانی کا ریزالو ہونا چاہیے۔ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، جو ہندوستان جو پاکستان کا دشمن ہے اگر یہ اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی تو اپنے سٹیزن کو یہ اجازت کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور کیوں دی جانی چاہیے؟ یہ اسے عبرت کا نشان بنائیں گے تو ہی یہ دوبارہ کبھی کوئی جرات نہیں کرے گا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کانفرنس کا انعقاد، اس کے نتائج اور آرمی چیف کا ریزالو جو ہے یہ دونوں قابل ستائش ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر آئندہ اس قسم کے جرائم کا ارتکاب اور نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے اس کی شدید ضرورت تھی۔ جی ٹھیک ہے، نوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی آئے روز بین الاقوامی میڈیا پہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح اب اس اعلامیے میں جیسا کہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ایسے تمام عناصر کے خلاف کارروائی ہوگی، تو جو ایک پراپوگینڈا بنایا جاتا ہے اب اس کی نفی کر دی گئی ہے آرمی چیف کی جانب سے۔ جی بالکل درست آپ نے نشاندہی کی ہے کہ پی ٹی آئی والے جس قسم کی پوسٹیں لگا رہے تھے اس میں تو پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ ساری جعلی ہیں اور پرانی ہیں۔ اسی لیے آرمی چیف نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کی فرضی خلاف ورزیاں یعنی کہ ہو ہی نہیں رہی ہیں۔ بھی ہوا کیا ہے، کسی کو پکڑا نہیں ہے۔ جو جس طرح کی میوٹنگ کی کوشش کی گئی 9 مئی کو، اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور یہ مربوط اور منظم کوشش تھی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ آرمی نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ لاہور کے کور کمانڈر جب تحفظ کرنے میں ناکام رہے تو ان کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا۔ خود ادارے کے اندر یہ صورتحال ہے۔ تو اب باہر بیٹھے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس معاملے کو ٹالا جا سکے گا۔ مجھے تو یہ سن کے حیرانی ہو رہی تھی اور ہنسی آ رہی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے کیا جن کو جانے دیں، گھر جائیں، کھانا وانا کھائیں، میں ان کے وکیلوں سے کہہ دوں گا کہ ان کو سمجھا دیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہاں کہاں سے سہولت کاری ہو رہی تھی۔ تو یہ میسج کلیئر اینڈ لاؤڈ ہے اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آئے گا، اور پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جی ایس کیو، کور کمانڈر ہاؤس، ایئر فورس کے جو دفاتر ہیں، آئی ایس آئی کے جو دفاتر ہیں، وہاں پر حملے کریں ایک منظم منصوبے کے تحت،
اور اس میں جو سہولتکار کون کون ہے میں توقع کرتا ہوں ان کے نام سامنے آ جائیں گے. بہت ساری رپورٹ چھپ چکی ہیں. سب سے زیادہ سہولتکاری عدلیہ سے ہو رہی ہے. تو یہ میسج اب ہر ایک کو چلا گیا ہے کہ ابھی جس نے سہولتکاری کرنی ہے وہ بھی ظاہر ہے گرفت میں آئے گا. جس نے جو ماسٹر مائنڈ تھے اس کے وہ بھی گرفت میں آئیں گے. منصوبہ ساز وہ بھی گرفت میں آئیں گے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ ان سب کی نشاندہی کر لی گئی ہے. تو یہ جو شورا وہ کرنے کی کوشش ہے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی حالات تبدیل ہونے والے ہیں ہفتے بعد, یا یہ ہو جائے گا جو وہ ہو جائے گا, یہ بیکار باتیں. آرمی چیف نے خود اپنی زبان سے یہ جملہ کہا ہے کہ بگاڑ پیدا کرنے کی تمام کوششیں بے سود ہیں. یہ وہ نکمے لوگ, سازشی لوگ, گمراہ لوگ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, کوئی بندہ ہمارا نہیں تھا, کسی ادارے کا تھا. ان بے شرموں کو اتنا نہیں پتا کہ ایک بندہ ٹریس کر لیا گیا. جس جو ایک بندہ تھا جو کوٹ پہن کے لاہور کے کورٹ کمانڈر اس پہ حملہ آور تھا, اس کو ایجنسیوں کو بندہ ظاہر کرنے کے لیے پورا زور لگایا ہوا تھا پی ٹی آئی نے اور اس کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں, بڑے بڑے سینئر اور چغت قسم کے جو وکلا ہیں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج اس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی. تو ہر بندہ ٹریس ہو چکا ہے. یہ کریک ڈاؤن ہوگا. آپ نے دیکھا کہ مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے تو چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں. سوشل میڈیا پر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں, اس میں ملک دشمن عناصر ہیں, اور اس میں ہمارے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہمیں کھل کے کہنا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو جج صاحب نے فارغ کیا کیس سے, آپ اندازہ کریں کہ پورے لاہور کے سامنے وہ لیڈ کر رہی ہیں, تباہی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کے ساتھ جو بندہ ہے وہ پکڑا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب جاتے ساری کیس ختم. جو تماشے اس ملک میں لگ رہے ہیں وہ ناقابل قبول ہیں پاکستانی قوم کے لیے بھی, صرف پاکستانی فوج کے لیے نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے کوئی عزیزہ جو ہے تو وہ کسی ادارے میں بیٹھا ہے اور اس کی عزیزہ پکڑی گئی ہے تو وہ کہے جی اس کو چھوڑ دو, یا میری کسی بزرگ خاتون نے مجھے یہ کام کہا تو میں نے یہ کرنا ہے. یہ اب نہیں چلے گا. یا ریاست بچا لیں یا قانون بچا لیں. اور سب سے زیادہ پاکستان میں کبھی رول ان عناصر کا ہے جو قانون کا نام لے کر قانون کی غلط تشریح کرتے ہیں. تو یہ گرفت ہونی چاہیے اور ہوگی. اس کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں ہے. اور مجھے اطمینان اس حوالے سے بھی ہے کہ جو فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہوتی ہے یہ بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. اس میں سارے میجر جنرل شریک ہوتے ہیں. تو اس ویسے تو ظاہر ہے فوج کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے, اگر وہ نہ ہو تو ادارہ چل ہی نہیں سکتا. لیکن یہ 4 روزہ کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں ایک متفقہ اور ٹھوس عزم سامنے آ گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کارروائیاں بھی ہوں گی اور یہ ہونی چاہیے. اور جو لوگ یہ قانون کی آڑ لے کر یہ جو کہنا چاہیے کہ انسانی حقوق کے جعلی چیمپئن بنے ہوئے ہیں جو, اور یہ جو فضول قسم کی گفتگو کرتے ہیں جنہیں پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں, پہلے ٹاؤٹ تھے ایجنسیوں کے, پھر جب ان کو دھتکارا گیا تو آج کل جذبہ حریت ان کا بیدار ہوا ہے. اس قسم کے بہت سے غلیظ عناصر ہیں جن کو کچلا جانا ضروری ہے, اور جس شعبے میں بیٹھے ہیں بغیر ان کی کوئی تفریق کیے ان سب کو وہاں سے نکال کر انجام تک پہنچانا ہوگا.